ہمارا نوجوان مایوس نظر آتا ہے، یہ تو درست ہے، لیکن دیکھیں امید کا دامن چھوڑنا اسلام میں نہیں ہے۔ آپ کو امید رکھنی چاہیے اچھے کی، اور اللہ کی طرف سے وسیلے بھی بنتے ہیں، لیکن آپ کے خیال میں آج جس طرح کا پریکٹیکل نوجوان پنپ رہا ہے معاشرے میں، آپ کے خیال میں کس طرح اس کو آسودگی ہوگی ان تمام مسائل، ان تمام ایشوز کی جو اس کے ذہن میں گھوم رہے ہوتے ہیں؟ مایوسی بھی اپنی جگہ موجود ہے، سیاسی طور پر مسائل اپنی جگہ ہیں، مہنگائی ہے، پریشانیاں ہیں، گھر کے مسائل ہیں۔ کس طرح وہ اپنی زندگی کو لے کے چل سکتا ہے اگر اس کی بڑی محدود آمدنی ہو اور مسائل کی اماج ہو اس کی زندگی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس سے بڑا سختی سے منع فرمایا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مایوسی کو ایک چیلنج کے طور پر لینا چاہیے جو ہمارے اوپر پھیلائی جا رہی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ عوام کی اس نیگیٹو انرجی کو پوزیٹیو میں کیسے کنورٹ کریں گے، میں یہی جاننا چاہ رہی ہوں۔ جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ساری چیزیں بری نہیں ہیں، کچھ چیزیں اچھی بھی ہیں، ان جو اچھی چیزیں ہیں ان کو دیکھ کر ہمیں جو ہے وہ ریویو کرنا چاہیے باقی تمام چیزوں کا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس پاکستان میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کے مسائل کو پریارٹی دیں، ترجیحی بنیادوں پر ان کو حل کریں۔ آنے والے یہ جو جوان ہیں، انہوں نے پاکستان کی جو ہے وہ تمام انتظامات کو سنبھالنا ہے، باغ ڈور سنبھالنی ہے، اور انہوں نے ملک کو چلانا ہے۔ اگر یہ اعلیٰ دماغ جو یونیورسٹیز پر اتنے خرچ اخراجات کر کے ہم جو ہے ان کو تیار کرتے ہیں، ایکسپینڈیچرز جو ہے وہ یعنی انوالو ہوتے ہیں، اگر وہ ایک ماسٹرز ہمارا جوان جو ہے وہ اس نے کیا یہاں سے، وہ باہر چلا گیا تو وہ اس نے تو اپنی خدمات یہاں سے وائنڈ اپ کر کے دوسرے ملک کو دے دی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان مایوسی کے اندھیروں سے ان بچوں کو نکالنے کی ضرورت ہے اور ایک اچھا لاہ عمل دینے کی ضرورت ہے۔ قربانیاں مانگتا ہے یہ ملک۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ان لوگوں کو قربانیاں دینی چاہیے کہ جن لوگوں کی وجہ سے یہ ملک جو ہے وہ اس حالت میں پہنچا ہے کہ آج ہمارا جوان جو ہے اس کو یہاں پہ اپنا مستقبل نظر نہیں آتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عدالت ہے، جو قانون ہے، جو ضابطہ ہے، اس کو عملی طور پر جو ہے وہ اپنا رنگ دکھانا چاہیے کہ واقعی اس ملک میں رول آف لا جو ہے وہ موجود ہے۔ جب ایک بات ہم طے کر لیں کہ ہم نے اس ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلانا ہے، یقین جانیں کہ یہ دنوں میں ملک اٹھے گا، اور کوئی بھی شخص، جتنا بھی، کوئی بچہ، کوئی جوان، کوئی بوڑھا، کوئی مرد، کوئی عورت، کبھی بھی یہ شکوہ نہیں کرے گا کہ مجھے اپنے حقوق جو ہے وہ نہیں مل رہے۔ یہ دیکھیں، قوانین کس لیے بنائے جاتے ہیں؟ عمل درآمد کے لیے، عمل درآمد کے لیے بنائے جاتے ہیں نا۔ کہ اگر آپ خوبصورت ترین قانون بھی آپ کے سامنے، آج ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، اس سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی قانون اور ضابطہ نہیں ہو سکتا، لیکن آپ ملک پاکستان میں دیکھیں تلاوت بہت زیادہ کی جاتی ہے، اس کو دیکھا بہت زیادہ جاتا ہے، اس سے ثواب حاصل کیا جاتا ہے۔ عملی زندگی میں جو ہے وہ یہ ہم نے رائج نہیں کیا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا مکمل کتاب ہے، نہیں یہ آپ کی بات درست ہے کہ وہ مکمل کتاب ہے، زندگی کے ہر مسئلے کا حل اس میں موجود ہے، لیکن ہم نے اس میں تلاش ہی نہیں کیا۔ ہمارا جو آئین ہے، قانون ہے، اس میں یہ بات طے کر دی گئی ہے کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق چلے گا۔ جب ہم نے اس کو پس پشت ڈال دیا ہے اور پھر اپنی مرضی کے مطابق اس میں تبدیلیاں لانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ایک اشرافیہ کو سوٹ کرتی ہیں، پبلک کے لیے کچھ نہیں کیا جاتا، تو مسائل تو پھر بڑھیں گے اور جوانوں میں مایوسی جو ہے وہ اور زیادہ بڑھے گی۔ بالکل صحیح۔